جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈالی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو کسی کو دکھائیں ہمیں کچھ نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی جو ہے وہ ہر چیز کو سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان لا ینام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سویا نہیں کرتے تھے، حتی یقرأ بنی اسرائیل، اور سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہیں کر لیا کرتے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد موجود ہے، آپ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم ترتیب کے ساتھ تین سورتیں ہیں، ان کے بعد فرمایا کہ ہن من العتاق الاول، من العتاق الاول ہن من تلاوتی، کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ نعمت عطا کی ہے قرآن مجید کی، اس کی جو قدیم ترین میرے اوپر جو اللہ نے اس کا جو قدیم ترین حصہ مجھے عطا کیا اور وہ مدہ ترین حصہ ہے، وہ یہ بڑی صورتیں ہیں، بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم۔ تو یہ اصل میں تینوں صورتیں جو ہے نا سابقہ امتوں کی تاریخ ہے، یعنی امت مسلمہ جو ہے اس کی تاریخ ہے، امت مسلمہ کی خالص تاریخ ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے اس کے اندر عروج و زوال کی داستان ہے، اور جو سورہ کہف ہے وہ اسی کا تتمہ سمجھیں کہ 3 سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے یہودیوں کی طرف سے، تو ان کے سوالوں کے جوابات ہیں اس کے اندر۔ اور سورہ مریم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی پوری تاریخ اور مریم علیہ السلام کی پوری تاریخ اور مریم علیہ السلام کا مقام جو ہے اس کے اوپر بات کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے، اور بنیادی طور پہ جو اولاد ہے اس کی ہمیں کیوں ضرورت ہے اور اللہ کو ضرورت کیوں نہیں ہے، یہ سورہ مریم کا بنیادی عنوان ہے۔ تو چلیں ہم اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بابرکت ہر عیب سے پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عالم کیا رکھی ہیں، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، کہ ہم وہ السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سننے والے اور ہر چیز دیکھنے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کروایا گیا، جو سیر کروائی گئی، اس کے 2 حصے، ایک اس کا نام حصے کا ہے اسراء، جیسے کہ یہاں پہ ہے اسراء، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں چلنا، تو رات میں سیر کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھی، جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، اور دوسرا اس سفر کا دوسرا حصہ جو ہے وہ عروج تھا، عروج، یہ اسراء تھا، یہ چلنا تھا، اور پھر عروج تھا۔ وہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہو رہا ہے اور مسجد اقصیٰ پہ ہی اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان، 7ویں آسمان تک، اور سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی، اور جو ہے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس اپنے مکہ میں آنا۔ تو یہ جو ہے اپنے گھر میں، تو یہ ہے سارا اسراء و معراج۔ تو اسراء اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا ہے اور واپس آنا ہے، اور معراج اس میں جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا اور سدرۃ المنتہا تک اور پھر واپس آنا ہے۔ تو 2 سفر ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ کیونکہ یہ سورۃ مکی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ آپ کو اپنی اللہ کی نشانیاں دکھائی گئی۔ تو یہ جو اس میں لفظ بولے گئے مسجد اقصیٰ، تو اقصیٰ کہتے ہیں دور کی مسجد کو، اقصیٰ کہتے ہیں دور دور والی چیز کو، دور والی چیز کو۔ ہم نے پڑھ چکے ہیں سورہ اس کے اندر سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، یعنی 2 قافلہ تھا جس کو مسلمانوں نے پکڑا تھا اور مسلمانوں کا لشکر تھا۔ تو
تو مسلمان جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر تھے اور نیچے نشیب پہ جو ہے وہ قافلہ ان کا گزر رہا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں انتم بالعدوۃ دنیا، تم قریب والی گھاٹی میں تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ اقصیٰ والی طرف تھے، یعنی دور والی طرف تھے، تم سے دور تھے، تمہاری فوج سے باہر تھے. تو ہمیشہ اقصیٰ کا لفظ اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کے لیے قریب بھی کچھ نہیں ہو. ٹھیک ہے، جیسے بھائی کا لفظ بولا جاتا ہے کب؟ دو بندوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایک کے لیے بھائی نہیں بولا جاتا. ٹھیک ہے، جس میں دو لوگ بھائی ہوں گے تب بھائی ہوگا نا. تو دو لوگوں کا وجود نہیں ہے تو اخوت کا وجود نہیں. بالکل اسی طرح اقصیٰ کا لفظ بھی اسی طرح بولا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جیسے دنیا بولا جائے گا تو اس کے پہلے ایک آخرت کا تصور پہلے سے موجود ہوگا. جاہلیت بولا جائے گا تو اس کے پہلے اسلام کا لفظ پہلے سے موجود ذہن میں ہوگا. اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اقصیٰ بولا گیا اس کا مطلب ہے کہ ایک ادنا کی مسجد بھی ہے. مسجد حرام سے جو اقصیٰ مسجد ہے وہ کون سی ہے؟ بیت المقدس. اور ادنا مسجد کون سی ہے مسجد حرام سے؟ قریب والی مسجد نبوی. ٹھیک ہے، تو یہ مسجد اقصیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کا بھی بالکل تنہائی کی اس بات کا ذکر کر دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ. اچھا جی، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کیا، اور معراج یہاں پہ اسراء کا ذکر ہے اور معراج کا ذکر ہے سورہ نجم کی ابتدا کے اندر. سورہ نجم کے ابتدا میں جہاں سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے وہاں پہ معراج کا ذکر ہے. دونوں چیزیں ایک جگہ پہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پوری یہ سورہ مبارکہ نا عروج و زوال کی داستان. عروج و زوال کیا صفات ہو تو اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج کرتے ہیں، اور کون سی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے زوال پذیر ہو جاتے ہیں، قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں. اور کیس اسٹڈی ہے یہ بنی اسرائیل کہ کیسے ان کو عروج ملا اور کیسے ان کا زوال پذیر ہو. اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مخاطب کیا. تو بہرحال اور اس پہ یہ بھی پریڈکشن ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ختم کر دیں گے، بالکل ختم کر دیں گے، ان کا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب عطا کی تھی اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کی بنیادی تعلیم یہ تھی کہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بناؤ. یہ کتاب کون سی تھی؟ یہ تورات تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اے اس شخص کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اوپر سوار کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر ایک احسان عظیم رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا اور آپ بھی بچ گئے. اگر وہ بھی غرق ہو جاتے تو آپ بھی نہ بچتے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کتاب کے اندر. کتاب سے مراد سابقہ جو صحیفے ہیں داؤد علیہ السلام کو جو ملے، اور جو ہے وہ اسی طرح جو ان کے درمیان بہت سے انبیاء کو ملے، موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیان. تو ان سب کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات وعدے کر دی تھی کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم لوگ جو ہو یعنی بنی اسرائیل کے لوگ زمین میں دو فساد کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑا بننے کی کوشش کرو گے، بہت بڑا بننے کی کوشش کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. فَإِذَا جَاءَ، تو جب آ جائے گا وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دو فسادوں میں سے پہلے کا فساد کا وقت، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، ہم آپ کے اوپر مسلط کر دیں گے عبادًا لنا، اپنے کچھ بندے، اولی بأس شدید، جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے، جو بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہوں گے. فجاسوا خلال الديار، تو تمہارے گھروں کے اندر تک گھس جائیں گے. وكان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ تھا جو ہو کے پورا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا ہو گیا. تو یہ بنی اسرائیل کو عروج ملا، ان نے فساد کیا اور اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ زوال پذیر کر دیا. یہ تو ہے اختصاراً وہ چیز جو ہوئی، رونما ہوئی. آگے اس کی تفصیل کیا ہے کہ یہ جو زوال آیا یہ کیوں آیا، یہ اس کی تفصیل آگے تقریباً 20 نمبر آیت سے آگے شروع ہوتی ہے. تو یہ زوال آیا کیوں، اصل میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ عروج آیا اور زوال آیا، اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ زوال آیا کیوں.
اور یہ کب بتایا جا رہا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی معراج نہیں کرائی گئی، ہجرت کا نہیں کروائی گئی، ابھی معراج کروائی گئی ہے، اور اس کے 1 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے پہلے سے کہ سابقہ امتوں نے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غضب بول لیا، اور سابقہ امتیں کیوں زوال کا شکار ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بندوں کے لیے ہوتا ہے عروج اور زوال، اللہ تعالیٰ نے چیزیں پہلے سے طے کی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا، بنی اسرائیل کو جانتے تھے، تو ہم نے پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہاں تک تمہیں مہلت دیں گے، یہاں تک تمہارا عروج ہوگا، پھر یہاں تک تمہارا زوال ہوگا، پھر عروج ہوگا، پھر زوال ہوگا۔ یہ اللہ نے پہلے سے ڈیفائن کیا۔ اللہ کا علم کامل اور مکمل ہے، کانا بعد مقبول ہے، اللہ کا وعدہ جو ہو رہا ہے۔ اچھا 6 نمبر آیا تم پردنا لکم الکرۃ علیہم، پھر اللہ فرماتے ہیں رددنا ہم نے لوٹایا، لکم تمہارے لیے، الکرۃ باری علیہم ان کے اوپر، وامددناکم اور ہم نے تمہاری مدد کی، باموال و بنین مالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، وجعلناکم اکثر نفیرا اور ہم نے تمہیں بنایا بہت بڑی جماعت، اکثر نفیر سب سے زیادہ تعداد میں، اکثر اکبر کی طرح ہے، سب سے زیادہ، نفیرت نفر کے اعتبار سے نہیں، تعداد کے اعتبار سے۔ اچھا یہ جو جن کو دوبارہ باری دی گئی اور جن کی اللہ نے مال اور اولاد کے ساتھ محنت مدد کی اور جن کی اللہ تعالیٰ نے تعداد بہت زیادہ بنا دی، یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مفسرین کا شدید اختلاف۔ تو بنی اسرائیل کو عروج ملا، انہوں نے فساد کیا تو ان کو کیا کر دیا گیا؟ مڈیا مل کر دیا۔ تو عموماً مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پہلا ان کا جو عروج ہے وہ اس سے مراد ہے وہ والا وقت جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی حکومت کے دور میں جو حکومت ملی، اور اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے بہت عروج پایا، اور اس کے بعد کی جو ہے نا ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام وارث بنے، اور سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ریاست تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے اس کا ایک حصہ پھر دوسرا حصہ، دونوں ختم ہو گئے۔ تو پہلے کو ختم کیا جو ہے وہ نبوکدنصر نے، جو کہ عراق کا بادشاہ تھا، جو بابل کا حکمران تھا، اور دوسرا جو ہے اس کو تباہ کیا۔ دوبارہ ان کو پھر تھوڑی مہلت مل گئی ذوالقرنین کی وجہ سے، انہوں نے اس کو رہائی دلا دی۔ پھر ان کا آخری فیصلہ کیا ٹائٹس روبی نے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے تقریباً 35 سال بعد، یعنی 33 میں ان کو اٹھایا گیا، 33 عیسوی میں ان کو اٹھایا گیا، اور 70 عیسوی میں ان کی عید سے پیٹ بجائی گئی ہے، اور 70 عیسوی سے لے کے آج تک یہ لوگ دنیا میں بکھرے ہیں۔ آج سے مراد پچھلی صدی یعنی 1800 کے آخر میں، تو 1900 یعنی جب شروع ہو رہا ہے 1900، تو اس وقت کے لوگ واپس آئے ہیں یہاں پہ یروشلم میں دوبارہ۔ یہ درمیان میں 2000 سال یہ لوگ وہاں سے غائب رہے، کبھی کہیں یہ زمین کے اندر مارے پھرتے رہے، اور ان کو کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملی۔ بالآخر پھر ان کے اندر ایک شعور پیدا ہوا کہ ہم اپنی ریاست دوبارہ کھڑی کریں۔ تو جو جس کو مفسرین 2 فساد بناتے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، وہ در حقیقت ایک فساد ہے جو انہوں نے کیا، اور ایک فساد جو ہے اس کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ دوسرا فساد کب ہوگا وہ آگے اللہ تعالیٰ تفصیل اس کی بیان کریں۔ تو یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کرہ عطا کیا، جن کو باری دی، ان کے اوپر سبحانہ لکم تمہیں اللہ نے الکرہ باری عطا کی، موقع دیا علیہم ان کے خلاف۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کو گرا دیا کس نے؟ پہلے گرایا عراقیوں نے، اور بعد میں گرایا جو فائنل کی بجائے ختم کر دیا گیا وہ کس نے کیا؟ رومیوں نے کیا۔ اچھا اب رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم نے تمہیں ان کے اوپر باری عطا کی، تو رومیوں کو کس نے گرایا؟ کچھ ہی بولے تھوڑا، مسلمانوں نے گرایا۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ان کے اوپر غلبہ عطا کیا، اور تمہیں بنی اسرائیل کبھی بھی اکثر اموال اور اکثر اولاد کے اندر نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کی اکثر نفیر ہوئی، یہ کبھی پوری تاریخ شاہد ہے۔ اگر اس سے مراد بنی اسرائیل لی جائے تو یہ حقیقت حال کے بالکل خلاف تفسیر بنتی ہے۔ تو اکثر نفیر کتنی ہے؟ غلبہ کن کو عطا کیا گیا؟ کتنی دیر؟ 1400 سال میں سے صرف 99 سال نکال دیں۔ 99 سال جب دوبارہ انہوں نے ہم سے قبلہ کر لے لیا تھا، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ سے ریسٹور کیا۔ اس سارے عرصے میں جو اکثر اموال، اکثر بنین اور اکثر نفیر بنا، کون بنا؟ اس پورے 1400 سال کے مسلمان ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ وہ چیز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش گوئی کی. جابر رضی اللہ عنہ سے بدلی ہے, عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے بدلی ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نئے مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول, شقا الیہ فاقہ, کھانے کے لیے کچھ نہیں. دوسرا ہے اس نے شقا الیہ قطع السبیل, اے اللہ کے رسول چوریاں اور ڈاکے بہت زیادہ ہیں, بری حالت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا کہ یا علی ارائیت الہیرہ, تم نے ہیرا دیکھا؟ ہیرا جگہ کا نام ہے. اس نے کہا جی دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہوا ہے اس کے بارے میں. فرمایا کہ لئن طال بک زمان, اگر تم میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی اکیلی اور وہ بیت اللہ کا کے طواف کرے گی, لا تخاف الا اللہ, وہ صرف اللہ سے ڈرے گی, کسی اور کا اس کو خوف نہیں ہوگا. تو ابھی عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے وذکرت فی نفسی او قلت فی نفسی این دیار طی الذین سعروا البلاد, یہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جو طے قبیلے کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں, جو بڑے بڑے گینگ ہیں, یہ کہاں ہو گے اس وقت, جنہوں نے ہر طرف فتنہ اور فساد کیا ہوا ہے کہ یہ ایک عورت جو ہے وہ یا تو پورے پورے قافلے غائب ہو جاتے ہیں, ہاں 20% کے اندر چلے جاتے ہیں. عرب کی یہی حالت تھی. تو دنیا میں جہاں بھی جاری ہے تو وہاں پہ یہی حالت ہوتی ہے, لوگوں کے جان مال اور عزت و آبرو کو کوئی تحفظ نہیں ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. یہ ہے اسلام. اگر یہ نہیں ہے تو پھر جاہلیت ہے. چاہے جتنی بردی لمبی اب داڑیاں رکھ لیں, جتنے بردی لمبے اب جبے اور کبے اور برقعے پہن لیں, ٹوپیاں رکھ لیں, اگر ہمیں ایک دوسرے کی جان, ایک دوسرے کی مال, ایک دوسرے کی عزت آبرو کا تحفظ نہیں آتا اور اس کی کوئی حرمت نہیں ہے ہماری نظروں میں, تو جس کو مرضی جب چاہے غائب کر دیا, جس کا مرضی جو چاہ چھین لیا, جس کو جو مرضی چیزیں 2 نمبر پہ بیچنا شروع کر دی, تو سابقہ امت کو پوری تاریخ پر کیا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تئی قبیلے کے جو بڑے بڑے ڈاکو یہ کہاں چلے جائیں گے, اپنے دل میں بات کی. عدی بن حاتم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات یہ ارشاد فرمائی ولا ينفقن كنوز کسرا فی سبیل اللہ. اور عدی یاد رکھو یہ جو کسرا ہے اس کے خزانے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم ہوں گے. کہتے ہیں میں نے کہا کسرا ابن ہرمز, اللہ کے رسول یہ جو کسرا ابن ہرمز ہے, یہ جو ادیب سلطنت روما کا بادشاہ, اس کی بات کر رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر ایک اور چیز میں نے ارشاد کی. عدی بن حاتم رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عورت کو دیکھا جو ہیرا سے چلی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کیا, اکیلی تھی, اللہ کے علاوہ اسے کسی کا ڈر نہیں. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا کو, روم کو فتح کیا اور ان کے خزانے ہم نے اپنے ہاتھوں سے مدینہ میں ٹرانسفر کیے. اور ایک تیسری چیز بھی انہوں نے کہا کہ اگر تم زندہ رہے, وہ ابھی پوری نہیں ہوئی, وہ تم دیکھو گے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں سونا اور چاندی اتنی لے کے نکلے گا کہ اس سے اٹھایا نہیں جا سکی ہوگی, اور اسے کوئی بندہ ملے گا نہیں جس کے اندر وہ تقسیم کرنے کو لینے والا نہیں ہوگا. ہر ایک بندہ امیر ہوگا, غنی ہوگا. تو یہ جو ارتکاز دولت ہے, یہ دنیا کی طاقتوں کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتنا غریب کر دیا جائے اور سارے مسائل کے اوپر قابض ہو جایا جائے تاکہ سارے ہمارے قدموں کا سجدہ کرے اور زندہ رہے. تو بہرحال یہ وہ ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی, تو یہ وہ چیزیں رددنا لکم الکرۃ علیہم, مسلمانوں ہم نے تمہیں ان کے اوپر غلبہ عطا کر دیا, وہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو گرایا تھا ان کے اوپر ہم نے تمہیں غلبہ عطا کر دیا. امددناکم باموال و بنین, ہم نے تمہیں مال کی اور اولادوں کی اور فراوانیاں اور اکثر نفیرہ اور تعداد کے اندر بہت زیادہ بنا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم اچھے کام کرو گے امت مسلمہ تو اچھے کام اپنے لیے کرو گے, اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اگر تم غلط کام کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے. یہ اصل میں بات کیا کی جا رہی ہے. یہ پہلا فساد تو ہو گیا بنی اسرائیل کا, پہلا فساد ہو گیا بنی اسرائیل کا, اور ان کا زوال بھی ہو گیا. اور جو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو زوال کو بھی کیا تھا, وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پٹے, مسلمانوں کو عروج مل گیا. کیوں ملا؟ ان کے اندر وہ صفات تھی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اب مسلمانوں کو عروج کے بعد زوال ملے گا تو کیوں ملے گا؟ ان کے اندر وہی غلط آدمی آ جائیں گی جس وجہ سے زوال کے دن کون ہوئے تھے؟ بنی اسرائیل. وہ آگے پوری تفصیل موجود ہے, 20 نمبر آیت کے بعد پوری تفصیل موجود ہے. تقریباً 18 کے قریب وہ چیزیں جن کا اللہ نے ذکر کیا کہ جن لوگوں کے اندر ہوتی ہیں ان کو کبھی زوال نہیں آتا, اور جن کے اندر ان چیزوں کی پاسداری ہے وہ کبھی عروج نہیں پا سکتے. اب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اچھے کام کرو گے تو اپنا فائدہ. اب ہم کیا ہیں, عروج بدی نا زوال بدی, یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ احسنتم احسنتم
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، غلط کرو گے اپنا نقصان کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، فَإِذَا جَاءَ تو جب آ جائے گا وعد الآخرہ، آخرہ دوسرا وعدہ یا آخری آخرہ کا آخری وعدہ، یعنی پہلا تو پورا ہو گیا، دوسرا جب آخری وعدہ یا دوسرا وعدہ آئے گا جو کہ 2 وعدے تھے ٹوٹل، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ آپ کی چہروں کو بگاڑ دیں. کون بگاڑ دیں؟ بنی اسرائیل تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. کن کے چہروں کو بگاڑ دیں؟ امت مسلمہ، کہ انہوں نے وہ سی بات اپنا لی جو اللہ نے عروج کے لیے بیان کی تھی، اور ہم نے وہ سی بات اپنا لی جو کہ زوال قریب ہوا ہے. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، یہاں پہ مسجد کا لفظ آیا، پہلے ہی عروج کے اندر مسجد کا لفظ نہیں. ٹھیک ہے، تو وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ تاکہ یہ مسجد میں داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسا کہ وہ اس میں داخل ہوئے تھے پہلی دفعہ، اور وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ تباہ کر دیں ہر وہ چیز جس کے اوپر وہ غلبہ پائیں، تدبیراً اینٹ سے ہی بنانا. یعنی اس وقت اس آیت کی تفسیر جو زبان حال ہے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کی جا سکتی. تو وہ کیسے انہوں نے کیا ویپن یوز کیے انہوں نے، اور کیا انہوں نے تباہی کی. اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عسیٰ ربکم کوئی بعید نہیں کہ تمہارا رب ان یرحمکم کہ تم پہ کیا کرے، رحم. کن کے اوپر؟ مسلمان. کوئی بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے. رحمت کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اب بھی اگر تم دوبارہ وہی غلط کام کرو گے تو ہم دوبارہ وہی غلط کریں. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم اپنے نافرمانوں کے لیے، اپنے احکامات میں نہ چلنے والوں کے لیے حصار بنایا ہے، گھیر لینے والی چیز بنائی ہے. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اب یہ کن کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن اس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ یہ اقوم جو سب سے مضبوط رستہ ہے، جو سسٹینیبل رستہ ہے، جس کے اوپر کوئی زوال نہیں ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان نہیں، وہ جو ایمان لا کے کیا کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کو یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اچھا دوسرا ترجمہ بھی دیکھیں. دوسرا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا ہے، عموماً جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلا روز ان کو ملا، دوبارہ ان کو غلبہ دے دیا گیا، اور بعد تاریخ کی یہ بالکل خلاف ہے، ان کو کبھی غلبہ نہیں ملا، نہ وہ کبھی اکثر مغیر ہوئے، بال ان کے پاس آتا رہا، یہ اس میں کوئی شک نہیں. تو اب اللہ ان کو کہہ رہے ہیں اچھا آئندہ اچھے کام کرو گے تو آئندہ بھی ہم تمہارے ساتھ، ہم بھی جو ہے نا وہ اپنے لیے اچھا کام کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے. بنی اسرائیل سے اللہ کہہ رہے ہیں. اور جب وہ دوسرا وعدہ آئے گا تو تاکہ وہ آپ کے چہروں کو بگاڑ دے، تو اس سے مراد انہوں نے یہ بھی اللہ کے خاص بندے جو ان کے چہروں کو بگاڑیں گے اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں. دوبارہ انہوں نے مسجد نہیں بنانی، نہ ان کا مسجد سے کوئی تعلق ہے. انہوں نے کیا بنانا ہے، ٹیمپل بنانا ہے، ٹیمپل آف سولمن بنانا ہے، اور انہوں نے وہ بنانا ہے کس کے بعد، مسجد کو گرانے کے بعد. تو اس وجہ سے یہ والی تفسیر کو اتنی سوٹ نہیں کرتی، اور یہ حقیقت حال کے بالکل خلاف ہو جاتی ہے. اور مسجد میں وہ داخل ہوں گے اور اس میں ہر چیز کو تباہ کر دیں گے. تو یہ ہم چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ. تو بہرحال سارا یا رحمت اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا قریب ہے کوئی بھائی نہیں تمہارا تو پہ رحم کرے گی. تم ادھر آ جاؤ، تم وہی فساد کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ وہی حشر کریں گے جو پہلے ہوا تھا. اور یہ قرآن جو ہے بہترین رستہ دکھاتا ہے کہ اگر آپ روح چاہتے ہو تو اس قرآن کو جو ہے نا وہ تھام لو، تو اپنی وہ یہودیت کو چھوڑ دو. بہرحال تو جو آپ کو صحیح سمجھ آئے اس کے اوپر آپ وہ اپنی بنیاد رکھ سکتے ہیں. وہ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یقیناً وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آپ پہ ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، انسان جو ہے وہ یدعو دعا کرتا ہے، بالشر برائی کے ساتھ، برائی کی، دعاءہ بالخیر اس طرح کے جیسے وہ اپنے لیے خیر طلب کر رہا ہے. یعنی انسان جیسے خیر طلب کرتا ہے اسی طرح شر کی بھی دعا کرتا ہے. انسان اپنے لیے بدبختی مانگ رہا ہوتا ہے، غلط دعائیں بھی نکال رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک شخص نے سواری پہ تھا تو اس نے کہا کہ اپنی سواری کو برداشت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاؤ اپنی سواری سے، اور لا تصحبنا بملعون، یہ ملعون سواری لے کے ہمارے ساتھ سفر نہ کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد، اپنے مال کے اوپر کوئی ایسا جملہ نہ بولا کرو، لا توافقون ساعۃ، کہ جس میں تم جو ہے وہ ایسے کسی وقت کو پالو
یستجاب جس کے اندر دعا قبولیت کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ وہ تمہاری بد دعا جو ہے قبول کر لے تو پھر تمہارے لیے مسئلہ بن جائے. تو اس لیے ہمیں اپنے لیے شر کی دعا نہیں کرنی چاہیے. انسان کی عادت ہے کہ انسان جو ہے کان انسان عجولا، انسان بہت جلد پسند ہے، تھوڑی سی اس کی اجرت کے اندر رکاوٹ بن جائے، صبر کرنا پڑ جائے تو فوراً بد دعائیں دینی شروع کر دیتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ہم نے لیل و نہار کو، دن اور رات کو دو نشانیاں بنائی. دن اللہ کے دن کی نشانی ہے، رات اللہ کے دن کی نشانی ہے. محونا آیت اللیل، جو رات کی نشانی ہے اس کو ہم نے محو کر دیا، یعنی اس کو ہم نے اندھیرا کر دیا، اس کو ہم نے چھپا دیا ہے. اور وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور دن کی نشانی کو ہم نے بصیرت والا بنا دیا، دیکھنے کے قابل بنا دیا، اس میں روشنی ہوگی. تب تب وہ فضل ربکم، اس کا مقصد یہ ہے کہ دن کے اندر تم اپنا اللہ کا فضل یعنی مال تلاش کر سکو، کاروبار کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ دن اور رات کی ہیر پھیر اس لیے ہے کہ آپ کو سالوں کی گنتی معلوم ہو سکے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہوا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا ثبوت جو ہے ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، فکس کر دیا ہے. اس کی گردن کے اندر ہم نے اس کا ثبوت جو ہے وہ ڈال دیا ہے. نخرج له يوم القيامة كتابا، ہم اس کو ایک کتاب کی شکل میں نکالیں گے قیامت کے دن. یلقاه منشورا، جو اس کے سامنے نشر ہو جائے گی، کھل جائے گی. یہ کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گردوں میں ڈالا ہوا ہے؟ طائر. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں یمین اور شمال. ٹھیک ہے، انسان کے یمین اور اس کے یمین اور شمال میں دو تلقی یعنی ہر چیز لینے والے، اس کو ہر چیز کو نوٹ کرنے والے موجود ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بولتا ہے وہ اس کو ریکارڈ کر دیتا ہے، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. تو وہ کرامن کاتبین ہیں، یہ شگون ہے. یعنی بندہ کہتا ہے فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس، کوئی منحوس نہیں ہوتا، انسان خود منحوس ہوتا ہے. انسان کے خود اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سورہ اللہ فرماتے ہیں لیل کے اندر فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جدھر بھی جائے گا آسان کے پیدا ہوتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخیلی اختیار کرے گا اور اللہ سے ڈرنے کی بجائے مستغنی ہو جائے گا، مجھے کوئی اللہ کی دوستی ہے، تو وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اللہ کی شریعت کی کیا کرے گا؟ تکلیف. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جدھر بھی جائے گا مصیبتیں ملیں گی. یہ شعور انسان کا، اور کوئی شعور نہیں. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا اپنے شعور اس کی ناموست اس کے گردن کے اندر ڈال دیے. قیامت والے دن وہ ایک کتاب کی شکل میں نکلے گی جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا، اور اللہ حکم دے گے اقرأ کتابک، اپنی اس کتاب کو، اپنے اس اعمال نامے کو پڑھ دو. کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کفا کافی ہے، بنفسک آپ کا نفس، الیوم آج کے دن، علیک آپ کے بارے میں حسیبا حساب کرنے کے بعد. یہ آپ کا نفس، آپ خود حساب کر رہے ہیں، ہمیں تنگ نہ کرے، خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کا کیا ڈیٹا ہے اور آپ کو کہاں ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بھی ہدایت کا رستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے ہدایت کا رستہ اختیار کرے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کے رستے کے اندر مبتلا ہوگا، گمراہی میں مبتلا ہوگا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، گمراہی اس کا اپنا نقصان کرے گی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیجتے ہیں، یعنی جب تک ہم متربے نہیں کرتے ہم سزا نہیں دیتے. تو دنیا میں بھی جتنے قوانین ہیں ان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہوتا ماسوائے چند قوانین کے کہ جو مؤثر بمادی ہوں، یعنی جو اب پاس ہو رہے ہیں اور پچھلے لوگوں پہ بھی اپلائی ہو رہے ہوں، ان کے اوپر یہ بھی وہ قوانین جو ہے ویلڈ ہوں، ایسے کوئی قوانین نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہقی کے اندر موجود ہے حسن درجے کی سند کے ساتھ، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ 4 طرح کے لوگ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے، ان کا عذر قبول ہوگا. ایک شخص وہ ہوگا یعنی جن کا عذر اللہ کے یہاں قبول ہوگا. ایک وہ اصم جو کہ بہرا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ احمق ہے، احمق یعنی پاگل ہے، اور تیسرا وہ کہ اصحاب الفترہ جو ایسے وقت میں آیا کہ جس میں جو ہے وہ کوئی نبی نہیں تھا، اور چوتھا وہ الاعمى جو کہ اندھا تھا. تو یہ چاروں اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ اللہ تیرا رسول آیا تھا، تیرا دین آیا تھا اس وقت کہ میں سن ہی نہیں سکتا تھا. دوسرا کہے گا یا اللہ تیرا دین اس وقت آیا تھا، تیرا نبی اس وقت آیا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا. اور تیسرا یہ کہے گا کہ اللہ ایسے وقت میں آیا تھا کہ میں سمجھ ہی نہیں رکھتا تھا، لوگ مجھے کنکریاں مارتے تھے، بچے جو ہیں میرے اندر عقل ہی نہیں تھی. اور چوتھا یہ کہے گا کہ اللہ ایسا وقت تھا جس میں رسول ہی نہیں تھا، میں اس وقت میں زندگی گزارا.
میں نے بتا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان چاروں سے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جو میں کہوں گا تم عمل کرو گے, اس پہ اللہ تعالیٰ سب سے کہیں گے کہ جہنم میں چلے جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ کے اس امر پہ یہ جج کریں, ان کو وہاں پہ جج کیا جائے گا, ان کو معاشر کے میدان میں جج کیا جائے گا, تو اگر یہ لوگ اس کی جنت کی طرف چل پڑے تو لکان علیہ برکت وسلام, تو جہنم ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے, تو ان کا قصور ہی کوئی نہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیج دے, اچھائی اور برائی واضح نہ کرتے, غلط اور صحیح انسان کو بالکل بتا نہ دے واضح واضح اس کے لیے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, بستیاں کب تباہ ہوتی ہیں, جب ہم ارادہ کرتے ہیں نُهْلِكَ قَرْيَةً, کسی بستی کو ہم تباہ کریں, أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. اب دیکھیں عروج و زوال کی داستان ہے, تو بنی اسرائیل کا زوال ہوا ہے, تو کیوں زوال ہوا اور عروج کیوں عروج ہے, یہ تفصیل آ جائے گی. اذا اردنا ان نهلك قرية, جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیں, ہلاکت کا ارادہ کر لیں, امرنا حکم دیتے ہیں, یعنی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں مترفیہ اس کے پیسے والے لوگوں کو. مترف کہتے ہیں پیسے والے لوگ جو اس کا نظام چلا رہے تھے وہ لوگ. تو ففسقوا فيها, تو اس میں وہ فسق کرتے ہیں, اس بستی میں خوب بدمانیاں کرتے ہیں. فقط علیہ القول, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, تو ان کے بارے میں اللہ کا وہ جو پیمانہ ہے, اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. تو فدمرناها تدبیرا, تو ہم ان کی اینٹ سے بجا دیتے ہیں. دمرا یہ تدبیر کا مطلب ہوتا ہے بالکل تباہ کرنا, کچھ بھی نہ چھوڑنا. تو وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ, اللہ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد جن کو تباہ کیا. جن کی تفسیر ہم کہاں پڑھ گئے ہیں, جن کی تفسیر ہم سورہ یونس میں پڑھ گئے ہیں, جن کی تفسیر ہم سورہ ہود کے اندر بہت ہی تفصیل ہے, جس کے بارے میں سورہ میں اشارہ ہے کہ شیبت کی ہود و اخواتها, کہ یہ سورہ ہود اور اس جیسی جتنی صورتیں ہیں, غاشیہ اور یہ والی صورتیں, انہوں نے جو ہے مجھے بوڑھا کر دیا, انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ ہم نے جتنی بھی بستیاں تباہ کی نوح علیہ السلام کے بعد, وہ ساری اسی اصول کے مطابق تباہ کی گئی ہیں, اور کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور تمہارا رب جو ہے بندوں کے گناہ جو ہے, اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر اور ان کی بصیرت کے اعتبار سے کافی ہے. اللہ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ تمہارے کتنے گناہ ہیں, اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے, پیمانے اللہ کے سامنے ہوتے ہیں. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ, جو بھی ارادہ رکھتا ہے دنیا کا, جلدی مل جانے والی دنیا کا, عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, ہم اس کو جلدی دے دیں گے اس کے اعمال کا بدلہ فیہا اس دنیا کے اندر, ما نشاء جس کو چاہیں گے, لمن نرید ان میں سے جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے. تو ثم جعلنا لہ جہنم, جو بندہ اپنے ہر عمل کا اجر دنیا میں چاہتا ہے آخرت میں نہیں چاہتا, تو اس کے لیے پھر آخرت میں کیا ہے, جہنم ہے. اس لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری اعمال کا بہترین بدلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کر, اور ان کا بدلہ ہمیں آخرت میں بھی عطا کر. تو کافر کے لیے پیکیج کیا ہوتا ہے, وہ آخرت میں نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے مجھے ادھر سب کچھ مل جائے. تو بہرحال اسی وجہ سے ریاکاری کرنے والا جو ہے نا وہ اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں, ان کو پھر کسی پیمانے پہ انہیں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. تو یصلاح مذموم و مدحورا, ہم اس کے لیے جہنم, ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے, وہ اس میں داخل ہوگا ذلت کے ساتھ اور رنجیدہ ہو کر یا رسوا ہو کر, مدحورا دھتکارا ہو کر. ومن اراد الاخرہ, اور جس کا ارادہ ہے آخرت کا. اب آخرت کے لیے بھی کتنی شرائط ہے. آخرت لینے کے لیے پہلی شرط ہے اراد الاخرہ, آخرت کی کیا ہو, نیت ہو. جس کی آخرت کی نیت نہیں ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے. وسعی لہا سعیہا, دوسرا نمبر پہ سعی, اس کے لیے محنت ہو. تیسرا نمبر پہ سعیہا, وہ محنت جو اللہ تعالیٰ نے جو معیار مقرر کیا ہو. ایسا نہیں ہے کہ محنت کر رہا ہے لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک بندہ ایگزام اب دے رہا ہے, لیکن اس نے ٹیسٹ ابھی دینا ہے ایڈمیشن کے لیے, اور وہ تیاری کر رہا ہے وہ 2000 کے پیٹرن کے مطابق, تو مل جائے گا. وہ جتنی محنت کر لے کبھی اس کا ایڈمیشن مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو لیٹسٹ جو ہے وہ ضروری ہے نا. تو سعیہا وہ والی محنت جو اللہ کو مطلوب ہے, سعیہا اس کے لیے ارادہ ہوتی ہے. تو پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ محنت ہو, تیسرے نمبر پہ محنت وہ جو اللہ نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اس پیٹرن کے مطابق, اس طرح کی محنت ہو. سعیہا اس طرح کی محنت جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے آخرت کے لیے. وہ مؤمن, اور چوتھی شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے, مومن ہونا چاہیے. ایمان کے بغیر بھی آخرت نہیں بنے گی. بڑی محنت ہے, ایمان نہیں ہے تو آخرت نہیں بنے گی. فاولئک کان سعیہم مشکورا, یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے, قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک, ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں, ان کی بھی اور ان کی بھی. ان سے کون مراد ہے اور ان سے کون مراد ہے. ہؤلاء پہلے والا جو اس سے مراد دنیا کے طلبگار, اور ہؤلاء دوسرے والا اس سے مراد کون ہے, آخرت کے طلبگار. ٹھیک ہے, ہر ایک کی ہمارا کام ہے ہر ایک کو سپورٹ کرنا جو جس راستے میں چلنا چاہتا ہے.
وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی جو عطا ہے وہ کسی سے ممنوع نہیں ہے، روکی نہیں گئی. جو جس طرف چلنا چاہتا ہے آپ اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اس کو مطلب اس وسائل مہیا کرتے ہیں. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ ذرا دیکھیے کہ ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض میں فضیلت عطا کی. دنیا میں ایک بندے کا رینک جو ہے وہ سویپر سے لے کے پریزیڈنٹ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کتنے درمیان میں جو ہے وہ تفاوت ہے عہدوں کے اندر. وللآخرہ، البتہ جو آخرت ہے، اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اس کی فضیلتیں اس کے درجات تو سب سے بڑے، اس سے آگے تو درجات ہے ہی کوئی. تو اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اللہم انا نسألک درجات الآخرہ وفضیلۃ الآخرہ. آمین. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اب یہاں سے وہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں جو عروج کی ضامن ہوتی ہیں. عروج کے ضامن اصول اب آپ نے گنتے جانا ہے. سب سے پہلا نمبر پہ پہلا اصول یہ ہے عروج لینے کے لیے بنی اسرائیل کو زوال کیوں ہوا، امت مسلمہ کو زوال کیوں ہوا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنائیے. فتکون مذموما مخذولا، آپ رسوا ہو جائیں گے اور بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے. خذلان ہوتا ہے کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، اللہ کو چھوڑ دیں کہ آپ کے ہاتھ میں جاؤ جو کرنا کرو. تو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تو یہ دوبارہ اسی چیز کا اعادہ کر دیا گیا کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ بنا کے نافذ کر دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. وبالوالدین احسانا، یہ دوسرا اصول ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کیا جائے، اور حسن سلوک کیا جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کیا جائے. مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی محبت میں والدین سے حسن سلوک کیا جائے، یہ مطلب ہے اس کا. اور احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ہمیں دیا اس سے بڑھ کے ان کو ریٹرن کرنے کی کوشش کی جائے، یہ بھی احسان ہے. تو اما یبلغن عندک، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جتنی والدین نے ہماری کیئر کی ہوتی ہے نا ہم اس کا شاید و شیر بھی نہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے. اور ان کی کیئر جو ہوتی ہے وہ بے لوس ہوتی ہے اور ہماری کیئر جو ہے بے شمار مفادات کی ہوتی ہے. ہم پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں وہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. تو اللہ کے حکم کے بعد دوسرے نمبر پہ والدین ہیں. اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائیں آپ کے پاس، اتقا سے مفسرین نے یہ اخذ کیا ہے اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں اتقا تمہارے پاس، الکبارہ بڑھاپے کی عمر کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں. تو اتقا سے مراد یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ لڑکوں کی ذمہ داری ہے. اتقا تمہارے پاس یعنی ان کو اکوموڈیٹ کرنا، وہ جو اولاد میں سے بیٹے ہیں ذمہ دار ہیں جو قوام ہیں ان کی ذمہ داری ہے. تو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف، آپ نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے. واما السائل فلا تنہر، تو یہ وہ والا رویہ ان کے ساتھ ہی اپنانا ہے. یہ اللہ معاف کرے پتہ نہیں مسلمان میں کہاں سے لے لی یہ چیزیں، تو شاید ڈراموں فلموں سے لی. تو اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اثر نہیں ہوتا، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں اور بچوں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں دیکھنے کی، وہی ہمارے خاندانوں میں آگے سسٹم بن رہا ہوتا ہے اور رواج بن رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. تو فلا تنہرهما، انہیں آپ نے جھڑکنا بھی نہیں، یعنی جھڑکنا تو دور کی بات ہے، آپ نے اف بھی نہیں کہنا. وقل لهما قولا کریما، ان سے آپ نے بات کرنی بہت احسن انداز سے. وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور آپ نے اپنی رحمت کے، آپ نے نرمی والے اپنے پر جو ہے پھیلا کے رکھنے، مطلب اپنے پہلوؤں کو ان کے لیے آپ نے نرم رکھنا ہے، اپنے الفاظ کو، اپنے ان کے ساتھ رویے کو انتہائی نرم رکھنا ہے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور آپ نے ان کے لیے دعا یہ کرنی ہے ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں کو رحم کر، کما اسی طرح کہ رب بیانی، جیسے انہوں نے میری تربیت کی، مجھ پہ رحم کیا، صغیرا، اس وقت جب میں چھوٹا تھا. تو یہ بڑی عجیب دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. زندہ والدین ہو یا اس دنیا سے جا چکے ہو، دونوں کے لیے اپنے بہت اچھی بات. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آپ کے نفسوں کے اندر اس کو. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر آپ کے اندر کوئی اچھائی ہے تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف اواب ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، ان کو اللہ بخش دیتے ہیں جو گناہ ان سے ہوتے ہیں. وآت ذی القربى حقہ والمسکین، کتنے ہو گئے تھے پیچھے اصول؟ ابھی تک 2 اصول ہوئے. تیسرا اصول آت ذی القربى حقہ والمسکین، تو اللہ کی اصولوں کے اندر سب سے پہلے حق اللہ کی، پھر والدین کے، پھر باقی ذوی القربیٰ کے. تو اس طرح سے دائرہ حقوق کا پھیلتا ہے. عطا کرو 2 قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو. ولا تبذر تبذیرا، اور تم جو ہے بیجا مال اپنا جو ہے اس کو ضائع نہ کرو، حرام جگہوں میں مال اپنا ضائع نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اپنا مال حرام کاموں میں صرف کرتے ہیں یہ اخوان الشیاطین ہیں، یہ شیطانوں کے ایجنٹ ہیں، یہ شیطان کے کلیدے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور جو شیطان ہے یہ اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے.
تو یہ ہو گیا کہ مسکینوں، یتیموں اور مسافروں کا جو ہے کہ حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا. اچھا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ آپ ان سے منہ پھیر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، ابتغاء رحمت من ربک اپنے رب کی رحمت کی تلاش کی وجہ سے، ترجوہا جس کی آپ کو امید ہو، یعنی وہ کچھ لینے کے لیے آگے قریبی رشتہ دار، مساکین یا مسافر، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو امید ہے کہ یار کہیں سے آئیں گے تو میں ان کو دوں گا، ابھی میرے پاس ہے ہی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فلا فقل لهم قولا میسورا، ان کے لیے ایسی بات کرو جس میں ان کے لیے آسانی ہو، جس میں ان کے لیے آسودگی ہو، بہتری ہو، یسر ہو. تو ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ جو ہے انسان، اور میرے پاس تو پہلے ہی ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں. یہ تنہر ہما والی بات جو ہے نا، وہ وہاں وسائل فلا تنہر، یہ والا نہیں ہے. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو امید ہے کہیں سے آئیں گے، تو آپ ان کے ساتھ احسن طریقے سے بات کریں، لڑائی نہیں کریں یا غصہ نہیں کریں. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اور انسان کا غسل بڑا سمجھدار ہے، سینئر پہ نہیں آتا، جونیئر پہ آتا ہے، یا پھر آتا ہے ایسے مسکینوں پہ جو آگے سے کوئی جواب نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے غصے کو ڈائریکشن متعین کر رہا ہے کہ بے نہتے اور بے سر و سامان جو لوگ ہیں تو غصہ نہیں نکالنا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ نہیں باندھ لینا. ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی آپ نے ان کو بالکل کھلا چھوڑ دینا. فتقعد ملوما محسورا، وگرنہ آپ بیٹھے رہیں گے ملوما ملامت زدہ، محسورا اور حسرت کے ساتھ. یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لیا، اس کا مطلب کیا ہے، بخیلی پہ اتر آئے، اور ہاتھ کو کھلا چھوڑ دیا، سیلری آئی جس دن سارا اس دن آپ نے لگا دیا، تو پھر کیا ہوگا، ملوما، کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا، سارے کہیں گے یہ بڑا ہی عجیب بندہ ہے، یہ سارا پیسہ ایسے ضائع کر دیتا ہے. محصوراً، اور جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، 15 دن گزر گئے، 15 دن ابھی رہتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ہوگا، محصوراً حسرت، یار میں یہ نہ کرتا، وہ نہ کرتا. تو یہ ہے ملوم المحصور. کتنے اصول ہو گئے؟ 4. تو عروج ان قوموں کو نہیں ملتا جو قرضے لے 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 جو پاگلوں کی طرح ہر چیز لگائے جا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں پے کس نے کرنا. ہاں، عروج ان لوگوں کو ملتا ہے جو میانہ